السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں پر بھی ہوں خیریت سے ہوں اور ہمیشہ خوش رہیں۔ اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ کے آیت نمبر 118 سے آج ہمارا سبق شروع ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آیت نمبر 118 سورہ بقرہ کی تلاوت کریں گے اور اس کا ترجمہ کریں گے۔ اور قال الذین کہنے لگے وہ لوگ لا یعلمون نہیں جانتے تھے، لولا کیوں نہیں یکلمون اللہ کلام کرتا اللہ ہم سے، وقال الذین اور کہا ان لوگوں نے لا یعلمون جو نہیں جانتے تھے، لولا یکلمون اللہ کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا۔ اسی طرح بے علم لوگوں نے بھی کہا کہ خود اللہ ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتا، او یا تاتینا آتی آیاتن نشانی یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ کذالک اسی طرح قال الذین کہا کرتے تھے وہ لوگ من قبلہم اس سے پہلے، مثل قولہم اسی طرح کی بات، اسی طرح ایسی ہی بات ان کے اگلوں لوگوں نے بھی کہی تھی۔ تشابہت مشابہ ہونا، یعنی کہ اسی طرح کی بات ان لوگوں نے بھی کی تھی۔ قلوبہم ان کے دلوں میں، ان کے دل یکساں ہو گئے۔ قد بین الآیاتی لقوم یوقنون ہم نے تو یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں بیان کر دی۔ قد تحقیق البتہ بین الآیات بیان کر دی گئیں آیاتی نشانیاں، لقوم واسطے ان لوگوں کے یوقنون جو یقین کرنے والوں میں سے ہیں، ہم نے تو یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں بیان کر دیں۔ اس سے مراد مشرکین عرب ہیں جنہوں نے یہودیوں کی طرح مطالبہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے براہ راست گفتگو کیوں نہیں کرتا یا کوئی بڑی نشانی کیوں نہیں دکھا دیتا جسے دیکھ کر ہم مسلمان ہو جائیں، جس طرح کہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 90 تا 93 میں اور دیگر مقامات پر بھی بیان کیا گیا ہے۔ یعنی مشرکین عرب کے دل کفر و عناد اور انکار و سرکشی میں اپنے سے پہلے لوگوں کے دلوں کے مشابہ ہو گئے، جیسے سورہ ذریات میں بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک ما اتی الذین من قبلہم ان سے پہلے جو بھی رسول آیا الا قالوا ساحر او مجنون اس کو لوگوں نے جادوگر یا دیوانہ ہی کہا۔ اتواصوا بہ یہ اس بات کی، بل ہم قوم طاغون اس بات کی ایک دوسرے کو وصیت کر جاتے تھے، نہیں یہ سب سرکش لوگ ہیں، یعنی قدر مشرک ان سب میں سرکشی کا جذبہ ہے، اسی لیے داعیان حق کے سامنے نئے نئے مطالبے رکھتے ہیں یا انہیں دیوانہ قرار دیتے ہیں۔ اگلی آیت ہے انا بے شک، اللہ پاک ہمارے پیارے نبی سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں انا بے شک ارسلناک ہم نے بھیجا آپ کو بالحق کے سچ کے ساتھ، بشیرا خوشخبری سنانے والا، و نذیرا اور ڈرانے والا، ولا تسألوا اور نہیں سوال کیا جائے گا عن اصحاب الجحیم آپ سے جہنم والوں کے بارے میں۔ آپ کہہ دیجئے آپ سے، یعنی کہ ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور جہنمیوں کے بارے میں آپ سے پرسش نہیں ہوگی، یعنی سوال نہیں ہوگا۔ اللہ پاک نے یہاں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ٹائٹل دیا ہے۔ کون سا ٹائٹل دیا؟ بشیرم و نذیرن، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا، اور آپ سے جہنمیوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ ولن اور ہرگز ترضیٰ نہیں راضی ہوں گے انکل یہود ولن نصارہ اور نصارہ، حتیٰ یہاں تک کہ تتبع آپ پیروی کریں ملتہم ان کی خواہشات کی۔ آپ سے یہود و نصارہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے مذہب کے تابع نہ بن جائیں،
یعنی یہودیت یا نصرانیت اختیار نہ کر لیں۔ کل کہہ دیجئے انا بے شک ہد اللہ ہدایت، هو الہدا کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ اور اگر آپ نے باوجود اپنے علم کے پاس آنے کے پیروی کی، بعد الذی جاءک من العلم اپنے پاس علم آ جانے کے پھر ان کی خواہشوں کی پیروی کی، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر تو آپ کے پاس یعنی تو اللہ کے پاس آپ کا نہ تو کوئی ولی ہوگا اور نہ مددگار۔ اور اگر آپ نے باوجود اپنے پاس علم آ جانے کے پھر ان کی خواہشوں کی پیروی کی تو اللہ کے پاس آپ کا نہ تو کوئی ولی ہوگا اور نہ مددگار ہوگا۔ جواب اسلام کی صورت میں ہے جس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت دے رہے ہیں، یعنی اللہ پاک کی طرف سے دعوت دے رہے ہیں اللہ کی وحدانیت کی۔ تو اسی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ ان کی خواہشات کی بھی پیروی کریں گے تو تب بھی وہ جو ہیں ایمان نہیں لائیں گے، اور اگر آپ نے باوجود اپنے پاس علم آ جانے کے پھر ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کے پاس آپ کا نہ تو کوئی ولی ہوگا اور نہ مددگار ہوگا۔ آپ کہہ دیجئے، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ نے باوجود اپنے یعنی ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے باوجود اپنے پاس علم آ جانے کے پھر بھی اپنی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کے پاس آپ کا نہ تو کوئی ولی ہوگا اور نہ مددگار ہوگا۔ یہ کہا جا رہا ہے مشرکین مکہ سے کہ ہمارے پیارے نبی کا کام ان تک ہدایت کا راستہ بتا دینا تھا، ان تک اللہ کا پیغام پہنچانا تھا، آگے وہ ہدایت اختیار کرتے تھے یا نہیں کرتے ہیں تو پھر یہ ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یعنی علم آ جانے کے بعد یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ پھر بھی اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں تو اللہ کے پاس آپ کا نہ تو کوئی ولی ہوگا اور نہ مددگار ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں پڑھنے والا، صحیح پڑھنے والا، قرآن پاک پڑھنے والا، سمجھ کر پڑھنے والا، عمل کرنے والا مسلمان بنائے۔ اگر پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، قرآن پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے۔ اللہ پاک ہم سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے، جہاں کہیں بھی ہوں اللہ کی امان میں رہیں۔ فی امان اللہ۔